استثنا باب نمبر 29 موآب میں رب کے ساتھ نیا عہد۔ جب اسرائیلی موآب میں تھے تو رب نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ ایک اور عہد باندھے۔ یہ اس عہد کے علاوہ تھا جو رب ہورب یعنی سینا پر ان کے ساتھ باندھ چکا تھا۔ اس سلسلے میں موسیٰ نے تمام اسرائیلیوں کو بلا کر کہا، تم نے خود دیکھا کہ رب نے مصر کے بادشاہ فرعون، اس کے ملازموں اور پورے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے وہ بڑی آزمائشیں، الہی نشان اور معجزے دیکھے جن کے ذریعے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ مگر افسوس، آج تک رب نے تمہیں نہ سمجھدار دل عطا کیا، نہ آنکھیں جو دیکھ سکیں یا کان جو سن سکیں۔ ریگستان میں میں نے 40 سال تک تمہاری رہنمائی کی۔ اس دوران نہ تمہارے کپڑے پھٹے اور نہ تمہارے جوتے گھسے، نہ تمہارے پاس روٹی تھی، نہ مائی یا مائی جیسی کوئی اور چیز۔ تو بھی رب نے تمہاری ضروریات پوری کی تاکہ تم سیکھ لو کہ وہی رب تمہارا خدا ہے۔ پھر ہم یہاں آئے تو حزبون کا بادشاہ سیہون اور بسن کا بادشاہ ایوج نکل کر ہم سے لڑنے آئے، لیکن ہم نے انہیں شکست دی۔ ان کے ملک پر قبضہ کر کے ہم نے اسے روبن، جد اور منسی کے آدھے قبیلے کو میراث میں دے دیا۔ اب احتیاط سے اس عہد کی تمام شرائط پوری کرو تاکہ تم ہر بات میں کامیاب ہو۔ اس وقت تم سب رب اپنے خدا کے حضور کھڑے ہو، تمہارے قبیلوں کے سردار، تمہارے بزرگ، نگہبان، مرد، عورت اور بچے، تیرے درمیان رہنے والے پردے سے بھی لکڑہاروں سے لے کر پانی بھرنے والوں تک تیرے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ تو اس لیے یہاں جمع ہوا ہے کہ رب اپنے خدا کا وہ عہد تسلیم کرے جو وہ آج قسم کھا کر تیرے ساتھ باندھ رہا ہے۔ اس سے وہ آج اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تو اس کی قوم اور وہ تیرا خدا ہے، یعنی وہی بات جس کا وعدہ اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ لیکن میں یہ عہد قسم کھا کر نہ صرف تمہارے ساتھ جو حاضر ہو باندھ رہا ہوں، بلکہ تمہاری آنے والے نسلوں کے ساتھ بھی۔ بت پرستی کی سزا۔ تم خود جانتے ہو کہ ہم مصر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ ہم کس طرح مختلف ممالک میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ تم نے ان کے نفرت انگیز بت دیکھے جو لکڑی، پتھر، چاندی اور سونے کے تھے۔ دھیان دو کہ یہاں موجود کوئی بھی مرد، عورت، کنبہ یا قبیلہ رب اپنے خدا سے ہٹ کر دوسری قوموں کے دیوتاؤں کی پوجا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی جڑ پھوٹ کر زہریلا اور کڑوا پھل لائے۔ تم سب نے وہ لعنتیں سنی ہے جو رب نافرمانوں پر بھیجے گا۔ تو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو رب کی برکت کا وارث سمجھ کر کہے، بے شک میں اپنی غلطی راہوں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں محفوظ رہوں گا۔ خبردار، ایسی حرکت سے وہ نہ صرف اپنے اوپر بلکہ پورے ملک میں تباہی لائے گا۔ رب کبھی بھی اسے معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسے اپنے غضب اور غیرت کا نشانہ بنائے گا۔ اس کتاب میں درج تمام لعنتیں اس پر آئیں گی اور رب دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وہ اسے پوری جماعت سے الگ کر کے اس پر عہد کی وہ تمام لعنتیں لائے گا جو شریعت کی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ مستقبل میں تمہاری اولاد اور دور دراز ممالک سے آنے والے مسافر ان مصیبتوں اور امراض کا اثر دیکھیں گے جن سے رب نے ملک کو تباہ کیا ہوگا۔ چاروں طرف زمین جلسی ہوئی اور گندک اور نمک سے ڈھکی ہوئی نظر آئے گی۔ بیج اس میں بویا نہیں جائے گا کیونکہ خود رو پودوں تک کچھ نہیں اگے گا۔ تمہارا ملک سدوم، عمورہ، ادوما اور زبویم کی مانند ہوگا جن کو رب نے اپنے غضب میں تباہ کیا۔ تمام قومیں پوچھیں گی، رب نے اس ملک کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے سخت غضب کی کیا وجہ تھی؟ انہیں جواب ملے گا، وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے باشندوں نے رب اپنے باپ دادا کے خدا کا عہد توڑ دیا جو اس نے انہیں مصر سے نکالتے وقت ان سے باندھا تھا۔ انہوں نے جا کر دیگر معبودوں کی خدمت کی اور انہیں سجدہ کیا جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے، اور جو رب نے انہیں نہیں دیے تھے، اس لیے اس کا غضب اس ملک پر نازل ہوا اور وہ اس پر وہ تمام لعنتیں لایا جن کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ وہ اتنا غصہ ہوا کہ اس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر ایک اجنبی ملک میں پھینک دیا جہاں وہ آج تک آباد ہیں۔ بہت کچھ پوشیدہ ہے اور صرف رب ہمارا خدا اس کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے ہم پر اپنی شریعت کا انکشاف کر دیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اور ہماری اولاد اس کے فرمان بردار رہیں۔